صحابہ کرام آئے تھے کوفے، 1000 سے زائد صحابہ کرام، تو وہ مکے مدینے سے قرآن لے کر آئے تھے۔ دیکھا اگر نماز وہی نہیں کہتے کہ مکے جا کے کوفے جا کے نماز کو نہیں بنا لیں گے، یا نماز بھی وہاں سے لے کے آئے تھے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نماز بھی وہاں سے لے کر آئے تھے نا۔ اگر اہل کوفہ پر قرآن کے بارے میں اعتماد ہے تو نماز کے بارے میں بھی اعتماد کرنا چاہیے، لیکن کرے کیا؟ وہ ایک رافضی کہتا ہے یہ نماز غلط ہے، دوسرا رافضی کہتا ہے یہ قرآن غلط ہے۔ لیکن قرآن کوفہ میں کہاں سے آیا؟ مکہ مدینہ سے۔ نماز کہاں سے آئی؟ مکہ مدینہ سے۔ تو جب کوفے والے امام کی قرات قرآن کی تمہیں پسند ہے تو کوفے والے امام نے جو نماز صحابہ کی مرتب کر لی، بھئی وہ کیوں پسند نہیں؟ پھر ہمارے امام صاحب تابعی ہیں الحمدللہ، آپ نے صحابہ کی زیارت کی ہے۔ جس صحابی نے اللہ کے نبی کا دور نبوت پورا پایا وہ بلا کتنے سال ہے دور نبوت؟ 23 سال، بالکل ٹھیک ہے۔ کتنا؟ 23 سال۔ اور امام صاحب نے تقریباً 40 سال صحابہ کا زمانہ پایا ہے۔ تو 40 سال کی عمر میں مسلمان نماز شروع کر دیتے ہیں یا نہیں؟ خاص طور پر خیال قرون کے مسلمان، کیا خیال ہے؟ تو آپ کی مسجد میں جماعت ہوتی ہے، کوئی بچہ بھی کھڑا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے تو ہے نہیں کیسے نماز پڑھ رہا ہے۔ امام صاحب صحابہ کو دیکھتے تھے اور صحابہ امام صاحب کو دیکھتے تھے نماز پڑھتے ہوئے۔ اگر امام صاحب کی نماز خلاف سنت ہو تو صحابہ کو ٹوکنا چاہیے تھا یا نہیں؟ اور وہی چڑھتے نا جو موضوع سے متعلق ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی آپ نے زیارت کی۔ تو اب دیکھیے میں یہاں آپ کے یہاں آیا ہوں، غالباً اس مدرسے میں پہلی دفعہ حاضری کا موقع ملا ہے، تو میں یہاں نماز پڑھوں اللہ اکبر اور سر پر ہاتھ باندھ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، آپ نے ہنسنا کیوں شروع کر دیا ہے؟ ایک سنت کی مخالفت ہوئی نا، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ فرماتے ہیں من السنت وضع الکف علی الکف تحت السرہ، سنت طریقہ نماز کا ہے کہ ہتھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں۔ ایک آدمی مجھے بتانے لگا کہ میں سفر میں تھا، وضو تھا تو پاس بس اسٹینڈ کے پاس مسجد تھی، میں نے کہا چلو نماز ہی پڑھ لیں 2 رکعتیں۔ میں جا کر نماز پڑھنے لگا، میں نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے، ایک بابا جی بیٹھے تھے، انہوں نے نماز میں آ کر ہاتھ اٹھا کے یہاں سینے پر رکھ دیے، میں نے اٹھا کر سر پر رکھ لیا۔ وہ نماز کے بعد لگتا ہے یہ کیا تھا؟ میں نے کہا وہ کیا تھا؟ میں تو یہ سمجھا کہ شاید سینہ عرش کے زیادہ قریب ہے تو سر اس سے بھی زیادہ قریب ہے، چلو اور اللہ کی عرش کے قریب ہو جائیں ہاتھ۔ تو میں اگر ایک سنت کے خلاف نماز میں یہ کروں تو آپ مجھے روکے ٹوکیں گے یا نہیں؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 15ویں صدی کے مسلمانوں کا ایمان بہت ہی زیادہ مضبوط ہے کہ یہ ایک سنت کے خلاف بھی عمل، اور معاذ اللہ جس کو اللہ کے نبی پاک خیال قرون فرما رہے ہیں، صحابہ تابعین اور تبع تابعین جو تھے ان میں سنت کی معاذ اللہ کوئی محبت نہیں تھی، ساری نماز ہی امام صاحب غلط پڑھتے رہتے، کوئی ٹوکتا نہیں، کیونکہ باقی 15ویں صدی کے لوگوں کا ایمان زیادہ مضبوط ہے یا خیال قرون والوں کا؟ تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہماری نماز کی تصدیق صحابہ کے سامنے ہو چکی۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو صحابہ ضرور جاتا تھے۔ اب جس نماز کی تصدیق صحابہ کے سامنے ہو چکی ہو، مجھے ان دوستوں پر نہیں گلا، آپ سے گلا ہے کہ صحابہ کی تصدیق کے بعد آپ چاہتے ہیں
کہ وہ بابا روڑیا جو گڈیریاں بیچتا ہے وہ کہے گا نا نماز صحیح ہے تو ہم مانیں گے صحیح ہے. کیا صحابہ کی تصدیق کے بعد کسی بابے روڑیے کی تصدیق کی ضرورت ہے؟ جی کسی کسیٹی خاں کی تصدیق کی ضرورت ہے؟ تو گویا آپ نے صحابہ کی عظمت کو نہیں مانا اگر آپ نے شک کر لیا. امام صاحب تابعی ہے، کہہ دو صحابہ استاد ہے. صحابہ استاد ہے، تابعین ہم جماعت ہے. تابعین تبع تابعین شاگرد ہیں. ہماری نماز صحابہ کے سامنے تصدیق ہو چکی، تابعین کے سامنے تصدیق ہو چکی، تبع تابعین کے سامنے تصدیق ہو چکی. ان کی تصدیق کے بعد ہمیں کسی 15ویں صدی کے آدمی کی تصدیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یا ہے؟ گجرا والا میں یہ بیان کر رہا تھا میں تو ایک نوجوان کو غصہ آ گیا، کھڑا ہو گیا سامنے کہ جی آپ کی نماز تصدیق ہوگی ہماری نہیں ہوئی. میں نے کہا فرمائیے. کہ حکیم صادق سیال کوٹی نے کتاب لکھی صلاۃ الرسول، نوائے وقت اخبار نے تصدیق کی کہ بہت اچھی کتاب ہے. مرزائیوں کے رسالے شہاب نے تصدیق کر دی کہ بہت اچھی کتاب ہے. کراچی کے صحیفہ اہل حدیث نے تصدیق کر دی کہ بہت اچھی کتاب ہے. کہ بڑی اچھی بات ہے، تصدیق تو ہوگی آپ کی بھی. لیکن ہماری نماز کی تصدیق ہوئی صحابہ کے سامنے، تابعین کے سامنے، اور ان کی تصدیق کر دی عرش والے نے. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہماری نماز کی تصدیق ہوئی تبع تابعین کے سامنے بھی، اور ان کی تصدیق کر دی فرش والے نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو آپ بھی کوئی آیت حدیث پڑھے کہ شہاب رسالہ مرزائیوں کا تصدیق کر دے تو وہ بھی تصدیق قابل اعتماد ہے. اب دیکھو عجیب بات یہ ہے کہ صحابہ کی تصدیق انہیں اچھی نہیں لگی، تابعین کی تصدیق اچھی نہیں لگی، تبع تابعین کی تصدیق اچھی، اور مرزائیوں کے رسالے کی کہتے تصدیق اچھی ہو گئی. ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ نے 55 حج کیے ہیں. کتنے؟ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے گھر کے حج اور نبی پاک کے روضے پاک کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. جنگ کا رہنے والا مسلمان حج کے لیے چلا جائے، یہاں نماز میں سستی بھی کرتا ہو تو وہاں حج میں جا کے نمازیں پڑھتا ہے یا نہیں؟ پڑھتا ہے نا. تو امام صاحب جب حج پر جاتے تھے وہاں نمازیں پڑھتے تھے یا نہیں؟ پڑھتے تھے نا. اگر اس نماز میں ایک بات سنت کے خلاف ہوتی تو مکے والوں کا حق تھا اعتراض کرنا، مدینے والوں کا حق تھا اعتراض کرنا. لیکن مکے والے کیا کہتے ہیں؟ ما رأینا احسن صلاۃ من ابی حنیفہ. ابی حنیفہ سے زیادہ پیاری نماز ہم نے کسی کی دیکھی نہیں. الخیرات الاشان میں علامہ ابن حجر مکی شافعی لکھ رہے ہیں کہ اہل مکہ یہ کہتے تھے. اور یہ نہیں کہ امام صاحب کی چھپے ہوئے لوگ تھے وہاں. امام لیث بن سعد مصر کے بہت بڑے امام ہیں. کہتے 113 ہجری میں، کس ہجری میں؟ میں حج کے لیے مصر سے چلا، دل میں یہی شوق تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج پر آئے تو ان کی زیارت بھی کر لوں. بڑی شہرت تھی حضرت. میں جب پہنچا تو ایک نوجوان کھڑا ہے اور اس کے گرد دنیا اکٹھی ہے. کوئی قرآن کی آیت کی تفسیر پوچھ رہا ہے، کوئی حدیث کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کوئی قاضی قانون کا مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی تاریخ کی بات پوچھ رہا ہے، کوئی جغرافیہ کی بات پوچھ رہا ہے. اور میں حیران ہوں کہ سوال کرنے والے کو سوال کرنے میں دیر لگتی ہے لیکن اسے جواب دینے میں دیر نہیں لگتی. تو میں بھی کھڑا ہو گیا کہ بھئی یہ بھی کوئی اچھا آدمی ہے، اس کی باتیں سن لیں پھر پتہ کریں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں حج پر یا نہیں. تو میں کھڑا سن رہا تھا، اتنے میں ایک نے سوال یوں کیا، ما تقول فی ھذا یا ابا حنیفہ. ابو حنیفہ اس مسئلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
اب میں نے سوچا کہ اچھا یہی ابو حنیفہ ہیں جن کے لیے میں پہنچا ہوں یہاں زیارت کے لیے. تو یہ 113 ہجری ہے. 150 تک آپ کی شان بڑی ہے، گھٹی نہیں. یہاں تک تاریخوں میں آتا ہے کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے جاتے تو اعلان ہو جاتا تھا کہ وہ فقیہ اعظم پہنچ چکے ہیں، کسی نے فتویٰ لینا ہو تو ان سے لے. مکہ مکرمہ میں. اب مکہ والوں نے تو نہیں کہا کہ امام ابو حنیفہ کی نماز غلط ہے، مدینہ والوں نے کبھی نہیں کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز غلط ہے. مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے، مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے. وہ موت کا زخم علماء دیوبند نانوت بھی کلش کر صدق وفا کا پے کر علماء